یا علی مدد، یہ میں میسیج، یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں سب سنگت سے، سب مسلمانوں سے، جس سے بھی جہاں تک بھی یہ آواز جائے، پریزنٹ جو سچویشن ہے اس میں ہمارے شیعہ مولوی جو سو کالڈ کالے اور سفید امامے میں شیعہ مولوی ہیں، ان کا ایک بیان آیا ہے، کئی بیانات آئے ہیں، اس میں سب سے پہلے جواد نقوی جو کہ کہیں سے بھی سید نہیں ہے، شہنشاہ نقوی، ساجد نقوی، یہ سب اور دیگر علماء کا جو ٹولہ ہے، ان کی طرف سے ایک بیان آیا ہے کہ جو اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرے وہ مجرم ہے اور یہ عمل حرام ہے، اور اس کی باقاعدہ عدالت میں جا کے، حکومت کے سامنے اس کو جا کے سرنڈر کریں، معافی مانگیں اور نہ کرنے کا عہد کریں، یہ جرم ہے۔ یہ بیان صرف میں تھوڑا سا ان کے بیانات پہ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تاثر ہمیں دینا چاہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ اہل سنت کہہ کے ایک بہت بڑے مسلمانوں کو الگ کر رہے ہیں۔ یہ اہل سنت برادران سے بھی گزارش ہے کہ سب سے پہلے تو یہ اہل سنت کہہ کے تفرقہ ڈال رہے ہیں سب سے پہلے خود، پھر کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کے مقدسات جو ہے وہ ان کی توہین نہیں کرنی چاہیے اور جرم ہے۔ تو یہ سب سے پہلے تعین کریں کہ اہل سنت کے مقدسات کیا ہیں۔ اہل سنت کے یعنی یہ شیعہ قوم کو ایک الگ بھٹکا رہے ہیں، کفر میں ڈال رہے ہیں اور سنیوں کو الگ پاگل بنا رہے ہیں۔ یعنی اگر مقدسات، سنیوں کے مقدسات، ایک عام سنی میں کسی بھی سنی آپ کو میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے مقدسات کیا ہونے چاہیے یا کیا ہیں، تو آپ کیا اہل بیت اطہار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھرانے کی، ان کے کنبے کی، ان کی اہل بیت، ان کو مقدسات کہیں گے یا صحابہ کو کہیں گے؟ یہ کہاں کی عقل کی بات ہے کہ کسی کے گھر میں جاتے ہیں، کسی سردار کے، کسی مرشد کے، کسی امام کے، کسی بھی بڑے آدمی کے گھر جاتے ہیں تو کیا ان کے یاروں دوستوں سے مل کے سازش کر کے ان کے جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے گھر والوں کے دشمن بن جاتے ہیں، بجائے یہ کہ ان کو ان کا ورثہ دلوائے، ان کو باقاعدہ ان کا وہ ہو، پورا انصاف ہو، بلکہ ان کے سازش کر کے ان کی جگہ پر بیٹھ کے اور ان کے اوپر دشمنی کرتے ہیں۔ یہ کون سا، یہ ہوتے ہیں مقدسات؟ آپ ان کو افضل مانتے ہیں؟ مقدسات وہ ہوتے ہیں جن کو آپ افضلیت دیں، جن کی بات اوپر ہو، تمام معاملات سے جن کی بات اوپر ہو، وہ ہوتے ہیں مقدسات۔ تو کیا کون سا اہل سنت ہوگا جو وہ کہے گا کہ میرے مقدسات اہل بیت، میرے مقدسات مولا حسین علیہ السلام نہیں ہیں جو جنت کے سردار ہیں بقول رسول پاک، جنہوں نے پیغام دیا، یہی خبر دی ہے انہوں نے۔ نبی کا مطلب ہوتا ہے، نبی خدا کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا، یہی خبر دی ہے انہوں نے کہ حسن حسین علیہ السلام جنت کے سردار، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، سیدہ شباب اہل جنہ۔ مولا کائنات کسی سے کوئی ان کی عظمت سے کوئی جھٹلا سکتا ہے؟ ان کی عظمت کو کسی میں ہے جرأت، طاقت؟ پاک بی بی سرکار کی عظمت رسول پاک سرکار نے فرمایا، جو کہ کلام اللہ ہے، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یا خدا، اے اللہ تو اس سے ناراض ہو جو فاطمہ کو ناراض کرے، اور اس سے تو راضی رہے جو فاطمہ کا دل لبھائے، جو اس کو سکون دے، جو اس کی خوشنودی کرے، جو اس کے دل کو راحت پہنچائے، تو اس سے راضی رہے۔ یہ مولا کے فرامین نہیں ہے
یہ سنی شیعہ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں. تو یہ مقدسات کون ہوگا جو؟ اور شیعوں سے جو کہا جا رہا ہے کہ جرم ہے، تو یہ جرم کیا پھر اللہ بھی مجرم ہے جو کہ صبح شام لعنت کرتا ہے ان پہ؟ بات پھر یہی آ گئی نا کہ اگر ٹھیک ہے شیعہ سنیوں کے مقدس اگر اہل بیت اگر نہیں ہے، ان کا اشارہ تو ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ، حفصہ ان پہ ہے نا کہ ان پہ لعنت نہ کرو. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ان پہ لعنت کرنا جو ہے جرم ہے، شیعہ ہوتے ہوئے، عالم دین ہوتے ہوئے، سو کالڈ مولا کا علم پڑھ کے، زیارت عاشورہ پڑھ کے اور دعائے صنم قریش پڑھ کے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ تو پھر تو آپ اللہ کو بھی مجرم بنا رہے ہیں، آپ اہل بیت ائمہ تارین کو بھی مجرم بنا رہے ہیں، اور آپ امام زمانہ علیہ السلام کو بھی مجرم بنا رہے ہیں، اور آپ شیعوں کو بھی جو سب پڑھتے ہوں ان کو آپ جو بھیجتے ہیں ان کو مجرم بنا رہے ہیں، آپ ان کو آپ حرام کہہ رہے ہیں. ایک عمل امام، عمل خدا، مولا کائنات کا ایک عمل دعائے صنم قریش، زیارت عاشورہ جو کہ امام کی تعلیم کرتا ہے، ہماری سب پرانی کتابوں میں ہے، ابھی بھی کتابوں میں ہے، مستند ہے. مولا کائنات اگر آپ یہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے مولا کائنات نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد علیہ السلام، درود و سلام و محمد و آل محمد پر، درود و سلام محمد و آل محمد. خدا بندہ تو قریش کے دونوں ظالم باطل معبودوں، ان دونوں کے جبت و طاغوت، ان دونوں شیطانوں، ان دونوں شریکوں، ان دونوں کی بیٹیوں پر لعنت کر جنہوں نے تیرے حکم کی خلاف ورزی کی ہو، تیری وحی کو پیٹ دکھائی، تیرے انعام کے منکر ہوئے، تیرے رسول کی بات نہیں مانی، تیرے دین کو پلٹ کر رکھ دیا، تیری کتاب کے تقاضوں کو پورا نہیں ہونے دیا، تیرے دشمنوں سے دوستی کی ہو، تیری نعمتوں کو ٹھکرایا، تیرے احکام کو معطل کیا، تیرے فرائض کو باطل کیا، تیری آیتوں میں الحاد کیا، تیرے دوستوں سے عداوت کی، تیرے دشمنوں سے محبت کی، تیرے شہروں کو خراب کیا اور تیرے بندوں میں فساد پھیلایا. یہ جو حرکتیں ہیں، یہ جو اعمال قبیح، یہ جس سے بھی ہوئے ان پہ لعنت کرنا ہے. وہ مقدسات ہیں تو جن کے مقدسات مولا کائنات اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دشمن ہیں، ان مسلمانوں پہ بھی لعنت اور ان پہ بھی لعنت، کیونکہ ایسا اسلام ہمیں نہیں چاہیے. یہی تو اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہوا ہے، جرم ہوا ہے، اور اب یہ نہیں رک سکتی لعنت. میں اہل سنت برادران جو کہ ذرا اس بات پہ بڑے شوق ہوئے ہوں گے، ان سے میری گزارش ہے کہ سیدھا ایک تجزیہ کر لیتے ہیں. میں جیسا کہ آپ جان چکے ہوں گے، میں الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فضل و اولاد المعصومین حجج اللہ امام الزمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور میرا عقیدہ ہے یا حسین، اور ہر حلالی کا، ہر مادمی سنگت کی ہر حلالی کا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری نماز یا حسین علیہ السلام کا ماتم ہے، اور ہماری نماز ان کے دشمنوں پر تبرہ کرنا بھی ہے. اگر یہ عمل مولا کائنات کا نہیں ہے تو یہ جواب دیں، یہ شہنشاہ ہو گیا تھے، ساجد ہو گیا تھے، یہ ہو گیا جواد تھے، باقی جو اور اس کا ٹولہ ہے، ان پہ لعنت ہے. یہ فوج یزید سے بدتر لوگوں کا کردار ادا کر رہے ہیں جو مولا کا فرمان ہے، ان پہ لعنت ہے. شیعہ حضرات سے بہت بالخصوص تمام عزادار ماتمدار جو ہیں اور شیعہ حضرات ہیں جو کہ بارگاہوں میں جاتے ہیں اور اٹینڈ کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ان ملاؤں کی سازش سے نکلیں. ان ملاؤں کی یہ سب سے بڑا وائرس ہے، یہ سب سے بڑا وائرس ہے. یہ وائرس کرونا وائرس جو ہے، یہ فلو جو ہے، یہ تو انسان کو مار دے گا، جسم کو مار دے گا. یہ تو ہمارا کاسٹیوم ہے، یہ تو ہمارا پہناوا ہے، لیکن وہ کتنا بڑا وائرس ہے کہ جیتے جی انسان کو ولایت علی علیہ السلام کے بارے میں شک ڈال کے ان کا ایمان اور عاقبت اور آخرت تباہ کر دے. وہ کتنا بڑا شیطان، بڑا وائرس ہے یہ ملا بیٹھا ہوا جو ہے بارگاہوں کے ممبر پہ. اور یہ وہی ابلیس ہے جو جس کا وعدہ تھا کہ میں بہکاؤں گا، میں صراط پہ بیٹھ جاؤں گا اور بہکاؤں گا اولاد کو.
گمراہ کروں گا، اور یہ وہ کر رہا ہے، اور لوگ بہکائے میں آ رہے ہیں۔ یہ ہماری نسلوں کا دشمن ہے، ہمارے ایمان لوگوں کا، بھولے بھالے شیعہ حضرات جو مولا کے نام پہ نرم گوشہ ہوتا ہے، ان کے دل میں حب اہل بیت علیہ السلام ہے۔ قدرتی مولا کا سب سے عظیم رزق، سب سے بڑی اثاثہ، سب سے بڑا دولت وہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی محبت، جو ہر حلالی میں ہوتی ہے۔ وہ ان کی محبت میں آ کے بارگاہوں کا رخ کرتا ہے کہ وہاں مجلس ہوگی، ماتمداری ہوگی، ذکر ہوگا اہل بیت علیہ السلام کا، اور ادھر یہ، اور جو کہ صراط مستقیم ہے، وہ صراط ہے، وہ راستہ ہے جو آپ کو حجت برحق ہادی دوران امام زمانہ علیہ السلام تک لے جانے کا راستہ ہے، جو کہ آپ کے اوپر، سب کے اوپر واجب ہے۔ ہر دور میں حجت برحق ہے، آج بھی ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہمارا اس کو مولا نے عین عقل فرمایا ہے کہ آپ ڈھونڈیں، تلاش کریں۔ لوگ اور بھی تو اماموں کو مان رہے ہیں، اور بھی تو آیت اللہ کو اپنا بالکل عقیدہ بنا کے ان کو خمس دے رہے ہیں، ان کو بھی تو مان رہے ہیں۔ تو کیا امام زمانہ علیہ السلام جو حجت برحق ہے، ہادی دوران ہے، ان کا وجود حق ہے، وہ نہ ہو؟ یہ تلاش ہے، یہ راستہ ہم جاتے ہیں، امام بارگاہ میں لوگ آتے ہیں مولا کے نام پہ، اور وہاں بیٹھ کے یہ مولا کی ولایت میں شک ڈال دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ نماز میں یہ پڑھو گے تو باطل ہو جائے گا، اور وہ پڑھو گے تو باطل ہو جائے گا۔ یہ اتنا بڑا دشمن ہے جو ہماری عبادتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ یہ وہ سانپ ہے جس کی مثال ہے کہ پانی کا قطرہ سانپ کے منہ میں جاتا ہے تو زہر بنتا ہے۔ یہ علم لیتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اہل بیت کے قرآن ہے ہی ان کا کلام، اور یہ ان سے کر کے لوگوں کو ڈستا ہے، ان کے ایمان زندہ چلتی پھرتی لاشیں کافر بنا دیتا ہے۔ یہ وہ دشمن ہے اہل بیت ہے، اور دشمن امت ہے، دشمن مخلوق ہے۔ اس سے بچیں، یہ وہی کام کر رہا ہے۔ تو یہ جواب دیں کہ یہ مولائے کائنات کو مجرم کہتے ہیں، یہ اللہ کو مجرم کہتے ہیں، حرام کہتے ہیں۔ ہم کو شیعہ، میں کہتا ہوں وہ کوئی شیعہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ان پہ تبرہ نہیں کرتا ہو۔ یہ اہل سنت، یہ صحیح عقل سے اور ایمانداری سے بالکل ہوش مندی سے، سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ یہ تجزیہ کریں کہ کیا ہمارے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد ان کی اولاد کو سکھ ملا، ان کا قتل ہوا، ان کے گزرنے سے پہلے انہوں نے قلم اور کاغذ مانگا جو کہ عمر نے منع کر دیا۔ یہ انسائکلوپیڈیا میں آپ پڑھ لیں جا کے کتابوں میں، یہ سب ظلم ہوا۔ سنی شیعہ کتابوں میں پڑھیں، اس وقت سب سامنے ہے، اور ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ بچائیں، کیونکہ موت آنے والی ہے، اور مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کی اولاد کو، امام زمانہ علیہ السلام کو منہ دکھانا ہے کہ آپ نے ہمیں زندگی دی تھی، آپ نے ہمیں دولت دی، اولاد دی، سب کچھ دیا، مال و مال دیا، اور ہم پہ جو واجب تھا آپ کی مودت، کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے رسول کہہ دو ان سے کہ اگر مجھے کو اجر دینا چاہتے ہیں، کہ خوش ہیں یہ مسلمانوں کو میں نے دین دیا ہے، تو یہ اہل بیت سے، میرے قرابت داروں سے مودت کریں، ان سے ان کا ذکر کریں، ان کا زندگی، ان کا ہسٹری میں انہوں نے کیا کیا فرامین، ان پہ عمل کریں، ان کا نام لیں، ان کا علم اپنے گھر پہ لگائیں، ان کے اپنی برکت کے لیے اپنے گھروں میں ان کے نام لگائیں، ان سے محبت کریں۔ لیکن مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں نے سامنے کوئی نہیں اس وقت مٹا سکتا کتاب کی تاریخوں سے کہ ابو بکر پہلا خلیفہ تھا۔ آپ اپنے ایمان سے بتائیں کیا وہ تھا جبکہ خم غدیر پہ جب حج کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ رہے ہیں
تو حج کر کے واپسی پہ ایک جگہ پر مقام پر جس کو خم غدیر کہتے ہیں، جہاں سے مختلف شہروں کو راستے جاتے تھے، وہاں پر سرکار نے سب کو روکا. سنی شیعہ کتابیں بھری ہوئی ہیں، قرآن میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ سب مولانا نے سب کو روکا. 1.25 لاکھ حاجی تھے، سب کو روک کے سرکار نے سارا جو پہلے دن دعوت ذوالعشیرہ سے ولایت کا جو انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا، جو کلمہ بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، وہ اسے لے کے سارے فرامین اہل بیت کے بارے میں، مولا حسن حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ حسین منی وانا من الحسین، رسول پاک نے فرمایا میں حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، اور پاک بی بی کے عظمت کے بارے میں، مولا کائنات کے بارے میں کہ دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، لہموں کا لہمی، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کی روح میری روح ہے، اس کا جسم میرا جسم ہے. مولا نے سارے فرامین دہرائے. اس کے بعد خطبہ پڑھا بہت، اور سرکار نے فرمایا کہ اللہ میرا مولا ہے اور تمہارا سب کا میں مولا میں ہوں، اور جس کا یہ میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. سب نے اس کے بعد ایک طویل خیمے میں جا کے رسول اللہ کے ساتھ مولا وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، ید اللہ پہ ہاتھ رکھ کے ہر صحابی نے مولا علی علیہ السلام کی بیعت کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ مولا علی علیہ السلام، اے ابو طالب کے فرزند علی علیہ السلام، آپ آج سے آپ کی میں بیعت کرتا ہوں، میری جان، میرا اولاد، میرے دولت، میرا سب کچھ آپ کا ہے، آج سے آپ میرے مولا ہیں. اور مبارک ہو بخن کی، یہ ابو بکر، عمر، عثمان یہ بھی اس میں شامل تھے، انہوں نے مبارکباد دی ہے. اس کے بعد رسول مدینے آئے ہیں، مدینے کے راستے میں درے سے گزرتے ہوئے پہاڑی سلسلے سے پھر ایک قاتلانہ حملہ ہوا ہے مولا علی علیہ السلام پر. تو سرکار ابو ذر غفاری علیہ السلام، سرکار سلمان فارسی علیہ السلام نے مولا سے پوچھا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے حملہ کیا ہے. تو کیونکہ وہ اعلان اتنا امپورٹنٹ تھا جس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت اسٹیج پہ لگائی، کیونکہ پیغام ہی یہی تھا، رسالت ہی یہی تھی کہ اگر اے رسول اگر تم نے یہ پیغام نہیں پہنچایا، ولایت نہ پہنچائی علی علیہ السلام کی، تو تم نے رسالت کا کوئی کام سر انجام نہیں دیا. اتنی بڑی بھاری باتیں ہیں یہ امر ہے، ان کی یہ امر ہے، یہ اولو الامر ہے. انہوں نے باتیں ہماری بہتری کے لیے بتائی ہیں کہ اگر اس پہ ہم عمل کریں تو ہم مسلمان ہوں گے، بہتر مسلمان، اور پھر ہم مولا کے حضور پیش ہو سکیں گے. بہرحال انہوں نے ان سب کو جھٹلایا اور رسول پاک کے پردہ فرمانے کے بعد یہ سقیفے میں جا کے بیٹھ گئے. انہوں نے قاضی اور بڑے بڑے عدالت کے لوگ بنائے، خود عہدے بنائے، عہدے جنرل بنائے، پتہ نہیں کون کون بنائے. یہ القاعدہ ابو سفیان کی جو کہ جدی پشتی 200-300 سال سے وہ بنی ہاشم کا، ان اوسیہ کا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل میں جن میں انہوں نے ظہور کرنا تھا، ان میں آئے ہیں اوسیہ، سرکار قصا، سرکار ہاشم، عبد المناف، سرکار عبد المطلب علیہ السلام، سرکار ابو طالب علیہ السلام. تو یہ امیہ جو تھا اس کو لے کے پالا تھا سرکار قصا نے، اور اس نے یہ جنگل سے ملا تھا، اس کا باپ جو تھا جنگل سے ملا تھا، عبد الشمس اس کا نام رکھا تھا کیونکہ وہ سورج کے نیچے سے ملا تھا، اور اس کو پالا تھا کیونکہ وہ اپنی ماں کی سر بریدہ لاش کے برابر میں خون میں لت پت پڑا ہوا تھا. اس کو انہوں نے زندگی دی اور پالا، اور اس کے بیٹے امیہ نے سرکار ہاشم سے حسد کیا اور جھگڑا کیا. تو یہ جدی پشتی ان کی آرمی بنی، ان کے جنرل بنے، ان کے قاضی بن گئے. قاضی شریف نے فتوے دیے اور سرکار کے خلاف لڑتے رہے کہ کون خلیفہ بنے گا. سب نے بیعت کی ہوئی تھی. ذاتی طور پہ میں اپنی قسم، اپنی اولاد کی قسم
اپنے ایمان کی قسم، سب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ سچ ہے، انہوں نے سب کو وہاں پر سیاست کرتے رہے کہ کون اس کی دولت کا مالک بنے، کون ولایت کا، اور پھر آخر میں 3 دن بعد انہوں نے فیصلہ کیا یہ رسول کے جنازے میں شرکت نہیں کی انہوں نے۔ یہ اپنی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں، سنی شیعہ مولویوں کی کتابوں میں اٹھا کے پڑھ لیں کہ انہوں نے سرکار کی کسی بھی بیعت کا خیال نہیں کیا، اور ابو بکر کو خلیفہ بنا کے، عمر کی ساری یہ کام تھا، خلیفہ بنا کے اور اعلان کر دیا، اور یہ جنازے میں شریک نہیں ہوئے، اور اس کے بعد آ کے انہوں نے ظلم کرنا شروع کیا، مولا علی علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ شروع کیا اور ظلم شروع کیا، حتیٰ کہ یہ گھر پہ آئے اور پاک بی بی کے گھر جس پہ آگے رسول پاک بھی اجازت لیتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس دروازے کی عظمت بتاتے تھے، ادھر آ کے انہوں نے لکڑیاں جمع کی۔ یہ ابو عمر نے خود یہ بولا ہے، تاریخ میں یہ اس کے جملے محفوظ ہیں کہ اس نے یہ بولا کہ میں لکڑیاں لایا تھا، اور پھر ادھر آگ لگائی گئی، پاک بی بی کو پیچھے دروازے کو دھکا دیا گیا، پاک بی بی احتجاج فرما رہی تھی کہ یہ تم نہیں کر سکتے، تم نے بیعت کی ہے، اور یہ رسول تم بھولو نہیں کہ میں کس کی بیٹی ہوں، میں تمہارے رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، یہ گھرانہ تم پہچانو گے کون ہے، اور تم یہ اس طرح ظلم کر رہے ہو، تم نے علی کی بیعت کی ہے، وہ تمہاری بیعت کیسے کر سکتا ہے، تمہاری ذات ہی کیا ہے، تم اپنے آپ کو دیکھو۔ لیکن انہوں نے باز دیا ہے، انہوں نے پاک بی بی میں دروازہ گرایا اور ان کو زخمی کیا، پھر اندر جا کے تلوار سے زخمی کیا، اور محسن علیہ السلام نے اس شہادت پائی اپنی پاک بی بی کو، اپنی ماں کو، اپنی والدہ کو بچاتے ہوئے، اور شہید ہو گئے، اور مولا کو یہ رسی گلے ڈال کے لے کے آئے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ جو شاہ مردہ ہو اور فاتح خیبر ہو، بدر و حنین ہو، خندق ہو، جس نے سارے خدا والے کام کیے، جو خدا کے گھر میں آیا ہو، اس نے مردے بھی جلائے، اس نے سورج بھی پلٹایا ہو، کیسا امت کی خاطر، نانا کی امت کی خاطر، اسلام کی کہ بے عزتی نہ ہو اس کی خاطر مولانا نے صبر کیا، ورنہ صرف ان کے بیٹے ہی، ایک ہی بیٹے ہی کافی تھے، پاک بی بی کی دعا ہی کافی تھی۔ یہ ظلم ہوا تو آپ یہ بتائیں، اپنی ایمانداری سے بتائیں، آپ ایسے لوگوں کو اپنا مقدسات تصور کر سکتے ہیں؟ آپ پاک ہمارے رسول کے گھرانے کے جو افراد ہیں، جن کی مودت کا، جن کا محبت کا حکم ہے، جن کی محبت وہ نور ہے کہ جو ہو تو اس کو زوال نہیں ہے، وہ جنت میں جاتا ہے سیدھا، کیونکہ اس کی محبت کو زوال نہیں ہے، اور یہی مولا حسین علیہ السلام کی محبت ہے جو رسول پاک بتا رہے تھے مسلمانوں کو کہ یہ حسین ہے، اور اے خدا تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے، اس سے نفرت کر، اس سے عداوت رکھ، اس کی دشمنی کر جو حسین سے دشمنی کرے، اور یہ مسلمانوں نے وہی کیا، ظلم پر ظلم، مولا کو ستایا، پھر ایک ان کو پاک بی بی کا گریہ اور زاری جو پاک بی بی اپنے بابا کی یاد میں کرتی تھی، ان کو برداشت نہیں ہوا، انہوں نے مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ ان کو منع کرے، تو مولا نے جنت البقیع جو اس وقت مقام ہے، جو آج کی گواہی دیتا ہے یہ آل ابو سفیان، آل زیاد، آل مروان کی، کہ یہ آج بھی ان کے دشمن ہے، یہ بھی قبر پرست ہے، چاہے جذبات محبت کے ہوں یا نفرت کے، یہ بھی قبر پرست ہے، ان کی گواہی ہے کہ انہوں نے ان کے بارگاہوں کو تباہ و برباد کیا، اور اس پہ چھت بھی نہیں ہے، ان کے بڑے بڑے محل ہیں، ان کی چھت بھی نہیں ہے، یہ انہوں نے پاک بی بی اس بیت الحزن میں، اس خیمے میں جا کے وہاں گریہ فرماتی تھی اپنے بچوں کو لے آ کے، تو ان ابو بکر اور عمر خلیفہ تھے، فل پاور میں تھے، ساری منسٹریاں ان کے پاس تھی، پورا فائنینشل سسٹم، پوری جاگیر،
सब कुछ इनके हाथ में था, इन्होंने सब कुछ होते हुए इन्होंने फिर भी उस एक वाहिद खेमे को, जहां और कोई नहीं, इनके पाक नबी की पाक औलाद और बहुत जिससे वो मोहब्बत करते थे, उनकी जिगर का टुकड़ा उनकी बेटी, वो गिरिया फरमाती थी। बुनियादी एक जज्बात का तकाजा है गिरिया, और इन्होंने वो खेमा भी तबाह कर दिया। ये वो दुश्मनी है। अब या हुसैन अलैहिस्सलाम का कौन रोक सकता है सैलाब? ये कभी नहीं रुकेगी। मैं आपको सच्ची बता दूं कि हर शरीफ इंसान जो मुसलमान हो, वो ज़रूरी, अगर वो शराफत का है, वो हलाल खून है उसके अंदर, कोई भी है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे ईसाई है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो राजा है, चाहे वो मलिक है, चाहे वो सैयद है, चाहे वो कोई है, चाहे वो मिरासी है, चाहे वो हरामी है, कोई है जो रसूल पाक सरकार के घराने की ताजीम करता है, जो उनको मानता है, उसके ऊपर वाजिब है कि उनसे प्यार करे और उनके दुश्मनों पे लानत करे। ये एक इतना भारी अमर है और जो रुकने वाला नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे आप एक हाथी को पतंग उड़ाने की डोर से उसको खींचने की कोशिश करें, ये ऐसे ही है, रुक नहीं सकता वो। फिर वो आप उसको रोकें, वो हाथी है, वो ले जाएगा सब कुछ। ये भी ऐसे ही है मेरे भाई, आप अकल समझ से काम करें, इसको ऑफेंसिव ना लें। ये वो अमल है कि ये वाजिब है, अगर जो ये नहीं करेगा वो जन्नत में जा ही नहीं सकता। ये लिहाजा ये शियों के मौलवियों की नकाबें उतारना, ये भी हमने सरकार अबू ज़र गफ़ारी अलैहिस्सलाम की जूती पकड़ी है। ये आज भी दुश्मनी हो रही है, आज भी ये शियों को कह रहे हैं कि ये ना करो। इतना लतीफ़ अमल जो कि वाजिब अमल है, जिससे खुशनूदी है जनाब तैयबा ताहिरा सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, मज़लूमा सलामुल्लाह अलैहा के दिल को तस्कीन मिलती है और जिससे इंसान का दिल तहारत करता है। हिंदुओं को देखें, वो कहते हैं कि राम और भगवान में कोई फर्क नहीं है, राम ही भगवान देव जी है। और रावण जिसने राम का दिल दुखाया और सीता का दिल दुखाया, राम के सामने आया, उसको आज भी जलाते हैं, उसको लानत करते हैं, उसको जलाते हैं। जब आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं, शैतान को लानत क्यों करते हैं? क्योंकि उसने विलायत खिलाफत का इनकार किया, उसने सजदे से इनकार किया और उसने यही कहा कि मैं सिरात पे बैठ जाऊंगा, मैं उसकी आदम की औलाद को मैं गुमराह करूंगा। यानी ये माइंडसेट शैतान का पता चला कि वो हसद में आता है तो वो दुश्मनी वो उतर आता है और उसकी औलाद को गुमराह करता है। यही अबू बकर ने किया। तो जब आदम के दुश्मन को, जो एक उम्मती नबी है, उसके दुश्मन को लानत करने पे कोई किसी को परेशानी नहीं है, कोई इसके खिलाफ नहीं है, कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं है, तो फिर उलुल अज़म नबी का मुनकर कितना बड़ा होगा? नमरूद पे कितनी बड़ी लानत होगी, फिरौन पे कितनी बड़ी लानत होगी, शद्दाद पे कितनी बड़ी लानत होगी। तो फिर रसूल पाक का दुश्मन कौन होगा? रसूल पाक का इनकार करने वाला, विलायत को धुतकारने वाला, उनकी बैत करके तोड़ने वाला, वो कितना बड़ा लानती होगा। ये कॉमन सेंस की बातें हैं, जिसको समझ में आ गई, एक इंसान को भी समझ में आ गई तो कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन ये कोई रोक नहीं सकता। और ये सबसे बड़े दुश्मन है शिया मौलवी, और ये इस वक्त आज़ादारी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, चेलुम के जुलूस को इस्तेमाल कर रहे हैं, आज़ादारों को, जो कि ये मुल्लाओं ने कब कौन सा मातम किया? ये कौन से जंजीर मातमदार हैं? ये तो बल्कि उल्टा इनको कह रहे हैं कि लानत करो ही नहीं। ये इनको तो उल्टा सुन्नियों की भी दुश्मनी, सुन्नियों को भी गलत कह रहे हैं कि हाँ, सुन्नियों के भी सोच रहे हैं तफरका डालें और सुन्नियों को मुकद्दसात सहाबा को बना रहे हैं। बेशक अहले सुन्नत कुल मुसलमानों के मुकद्दसात की तौहीन करना ऐन जुर्म है, ऐन वाजिब, ऐन
اس پہ لعنت ہے، عین حرام ہے. اور مقدسات کیا ہیں؟ پاک نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب مولا کائنات وہ پاک بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، اور جناب حسن اور حسین علیہ السلام، اور اہل بیت اطہار 14 معصومین، شہدائے اسیران کربلا، صحابہ کرام، سرکار ابو ذر غفاری علیہ السلام، سرکار سلمان فارسی علیہ السلام، سرکار مقداد علیہ السلام، کمبر علیہ السلام، میثم تمار علیہ السلام. یہ جلیل قدر صحابہ کرام ہے، ان کی توہین کرنا عین جرم ہے. لیکن جنہوں نے جرم کیا، جنہوں نے منافقت کی، منکر ہو گئے اور دشمنی کی اور خون بہایا رسول پاک کے گھرانے کا، ہاتھ اٹھایا، جن کی مودت کا حکم تھا، ان پہ کیسے کوئی، ان سے کوئی، ان کی تو نہ اللہ نہ کرے کسی کے دل میں ان کی محبت آئے. صاف صاف یہ بات بالکل واضح اہل عقل، اہل سمجھ لوگوں کے لیے. یہ شیعہ حضرات ان کے پیچھے نمازیں چھوڑ دیں. جس نماز میں ولایت، آپ اپنی نمازیں ذرا غور کریں. آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو درود کے بغیر آپ کی نماز ہوتی نہیں ہے. وہ سنیوں کی بھی نماز درود کے بغیر نہیں ہوتی. اچھا، پھر آپ نماز میں آپ خود کہتے ہیں کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سرکار سامنے ہوتے ہیں تو آپ سلام کرتے ہیں نا. سرکار سامنے ہے تو آپ سلام کر رہے ہیں نا. تو وہ سامنے ہے، نماز میں تو ہوتے ہی سامنے اہل بیت اطہار ہیں، 14 معصومین ہیں، شہدائے اسیران کربلا کے سامنے تو نماز ہوتی ہے. آپ کی نماز خود گواہ ہے آپ کی اوپر کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں السلام علینا مجھ پر سلام، السلام علینا مجھ پر سلام، یعنی مجھ پہ سلام ہو سکتا ہے تو مولا کی ولایت پہ ان کی نماز باطل ہوتی ہے. مجھ پہ سلام والا اولاد المعصوم والا جماعت الصالحین، السلام علینا ولا عباد اللہ الصالحین. وہ عظیم نفوذ جو صالحین تھے، ارے سرکار مولا کائنات کی، اہل بیت علیہ السلام کی ایک کسی غلام اور ان کی کنیز کی جوتی کا غلام بن جانا ہے، وہ صالحین ہو جاتے ہیں. گویا کہ خود اہل بیت علیہ السلام، یہ شہدائے کربلا کے سامنے ہے سجدہ، آپ کی نماز گواہ ہے. آپ سجدے میں بھی یا حسین، ہم تو سجدے میں یا حسین کرتے ہیں، رکوع میں یا زین العابدین علیہ السلام کے رکوع کے وہ مصائب یاد کرتے ہیں، قیام میں پاک بی بی کا دربار شام میں اور بازاروں میں کھڑا ہونا یاد کرتے ہیں، سجدے میں یا حسین علیہ السلام کرتے ہیں. سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، یہ رب الاعلیٰ ہیں کیونکہ انہوں نے سب سے بڑا جو شجرہ خبیثہ کا جو سب سے تھا سپوت، سب سے گھناؤنا کردار یزید، اس کو بے نقاب کیا، اور آج وہ ان کے لیے ایک بڑی گالی بنا ہوا ہے. سنی خود اس کو گالی دے رہے ہیں کہ یہ اس نے وہ کام کیا ہے. اس کو گالی دینا کافی نہیں ہے، اس کو بنانے والی پوری مشینری جو ہے، پہلے خلیفہ سے لے کے آخر تک یہ پوری مشینری ہے، وہ کافر ہے، اس پہ لعنت ضروری ہے. وہی تو لعنتی، انہوں نے تو کام کیا. یزید تو ایک معاویہ کا کہیں منہ مارا ہوا تھا اس نے یہودیوں میں، کہیں پرانے زمانے میں سالوں پہلے، تو اس کو پتا چلا تھا کہ کہیں سے اس کا ایک بیٹا ہے موجود، ہری آنکھوں، اس کی آنکھیں تھی ہری. تو ویسے تو وہ یزید تھا، اس کو تو پالا، اس کو تو پڑھایا گیا تھا، اس کو کیا پتا. یہ ساری مشینری تو یہ معاویہ کی اور یہ ابو بکر عمر عثمان کی ہے، یہ سامنے نظر نہیں آ رہی. صرف ابو بکر کا خلیفہ ہونا ہی یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ کفر ہے کہنا. اقوام عالم، دیگر مذاہب مسلمانوں کو کے